اگر آپ اپنے آپ کو اس طرح بناؤ گے، اگر کوئی آپ کو گالی دیتا ہے، آپ کی تصویر کو بگاڑتا ہے، آپ کی ویڈیو کو بگاڑتا ہے، آپ یہ معاملہ اللہ کی طرف سپرد کر دے کہ اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لیں گے، اور جب اللہ انتقام لیں گے تو ان بطش ربک لشدید، اللہ کے انتقام بہت زیادہ سخت ہوگا۔ اور دوسری بات جس کو میں بیان کرنا بہت زیادہ ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے پیج اور چینل کا مقصد یہ ہے کہ امت میں اتحاد پیدا ہو جائے، امت یکجا ہو جائے۔ آج امت ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے، کوئی کہتے ہیں کہ بس ہم یہ کام کریں گے، دوسرا ناجائز ہے، دوسرا کہتے کہ یہ کام کریں گے، تیسرا ناجائز ہے۔ ہم چاہتے کہ جتنے علماء ہیں، پھر خاص کر علماء دیوبند کے علاوہ بھی جتنے لوگ ہیں، اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن ایک دوسرے کے احترام کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے کا قدر جب آپ کے دل میں ہوگی تو آپ کی بات سنے گا۔ جب آپ اس کو گالی دیں گے، اس کی ماں بہن یاد کریں گے تو وہ آپ کی بات کو کبھی نہیں سنتا۔ مثال کے طور پر آپ جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ جمعیت علماء اسلام کے خلاف بات کریں۔ آپ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ سپاہی صحابہ کے خلاف کریں۔ اگر آپ کا کوئی نظریاتی اختلاف ہے سپاہ والوں کے ساتھ، اشاعتیوں، اگر آپ کا کوئی نظریاتی اختلاف ہے جمعیت والوں کے ساتھ، لیکن آپ ان کے ذوات کو نشانہ نہ بناؤ، بلکہ اختلافات کے جو حدود ہے ان کو سمجھیے۔ اس طرح اشاعت التوحید و سنہ میں جو علماء ہے، شیخ القرآن والحدیث علامہ مولانا محمد طیب طاہری صاحب ہے، دوسری طرف خطیب اسلام حضرت علامہ مفتی محمد منیر شاکر صاحب ہے، اگر ان دونوں کے آپس میں کچھ اختلافات ہو تنظیمی امور میں یا کسی اور مسئلے میں، تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم ان دونوں شخصیات میں سے کسی کو بھی تنقید کا نشانہ بنائیں۔ دونوں ہمارے لیے محترم ہے، دونوں ہمارے لیے محترم ہے۔ آپ علماء دیوبند کے تاریخ کو دیکھیے، ان کے آپس میں اتنا بڑا اختلاف تھا کہ پاکستان بنے یا نہ بنے۔ حکیم الامت علامہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی رائے یہ تھی کہ پاکستان بن جائے، اور شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کی رائے تھی کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے، جب مسلمان اکٹھے رہیں گے تو ہماری قوت ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود، اتنے بڑے اختلاف کے باوجود، وہ ایک دوسروں کے لیے جوتیاں سیدھا کرتے تھے۔ یہ ہمارے بہت بڑا نمونہ ہے۔ معمولی سے اختلاف ہو گیا اور ہم پھر دونوں شخصیات میں سے کسی ایک شخصیت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، انہیں گالی دیتے ہیں۔ یہ چیزیں شرعاً بالکل جائز نہیں ہے۔ میں ان چیزوں کا بالکل طرفداری نہیں کرتا۔ ہمارے لیے سب علماء محترم ہے۔ ہاں، جو آپ کے دل کے زیادہ قریب ہو آپ ان کا سپورٹ کریں، جو آپ کے دل کے زیادہ قریب ہے آپ ان کا سپورٹ کریں، وہ صحیح طریقے سے سپورٹ کریں، مثبت انداز سے سپورٹ کریں، اس طریقے سے سپورٹ کریں کہ جو طریقہ ہمیں قرآن و سنت بتلاتا ہے۔ اگر اس طریقے سے انشاءاللہ ہم کام کریں گے تو کامیابی ہماری قدموں کو چھومے گی۔ لیکن اگر ہم تعصب میں آ کر، زد و عناد میں آ کر ہم ایک دوسرے کو گالی دیں گے تو مخالف وہ کبھی ہماری بات کو مانے گا نہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، تقریباً میرے خیال میں تقریباً 5-6 مہینے پہلے ایک آدمی نے میرے تصویر پر کراس نشان لگا کر کہا کہ یہ منکر حدیث ہے۔ میں اس پیج والے کا نام نہیں بتاتا، لیکن سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے۔ کہنے لگے یہ منکر حدیث ہے۔ میں نے اس کا بالکل جواب ہی نہیں دیا، نہ مثبت انداز سے جواب دیا نہ منفی انداز سے جواب دیا۔ اگر آپ اپنے آپ کو اس طرح بناؤ گے، اگر کوئی آپ کو گالی دیتا ہے، آپ کی تصویر کو بگاڑتا ہے، آپ کی ویڈیو کو بگاڑتا ہے، آپ یہ معاملہ اللہ کے طرف سپرد کر دے کہ اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لیں گے، اور جب اللہ انتقام لیں گے تو ان بطش ربک لشدید، اللہ کے انتقام بہت زیادہ سخت ہوگا۔ تو لہٰذا جتنے بھی لوگ ہیں سوشل میڈیا کے ساتھ منسلک ہے، اسلامی نظریات والے، تو میں ان سے التماس کرتا ہوں، اگر کوئی آپ کی تصویر کو بگاڑتا ہے، اگر کوئی آپ کو گالی دیتا ہے تو آپ نے اس کو جواب نہیں دینا ہے، آپ نے اس کو جواب نہیں دینا ہے، آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، کیونکہ آپ کو عوام دیکھ رہے ہیں۔ عوام کہتے کہ یہ علماء ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہے یہ کس طرح لوگ ہیں۔ تو برائے کرم اس چیز کو صحیح طریقے میں، صحیح کام میں استعمال کریں تو یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔
اگر اس طرح چیزوں میں ہم لگے رہیں گے تو جو مقصد ہے وہ ہم سے فوت ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔